नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बता दिया करो, अब क्या कर सकते हैं, चलिए जो पढ़े। साय का ध्यान रखा करो, ठीक है, आपको रोजाना की मैं जिम्मेदारी देता हूँ। चलिए, आ रही है आवाज? अभी मैं तो ऑन कर दी ना मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें दूसरे वाले में, वल जदीर बिज़िक्र अन्न हाज़िल क़सीदा मिन अशहर अश-शि'r अल-जाहिली व अशद्द सरूरतन लिअन्नहा मिन अहसनिही। चुनांचे इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे, क्या मतलब है इसका, इस इबारत का? हाँ, इस इबारत का मतलब बोल के भेजो, कंप्रहेंशन सही करो ना अपनी। कैसे कहाँ करोगे, यही तो करोगे कंप्रहेंशन सही है, आप बताओ है? लग रहा है लड़की सो गई है ये चले सो जाओ सब। तो सैरूरतन का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मुअल्लका जिसका चला है। सैरूरतन मतलब सबसे ज्यादा मुअल्लका जिसका चला है। ये इसलिए नहीं कि ये सबसे अच्छा था, ला लिअन्नहा मिन अहसनिही, इसलिए नहीं कि अच्छा था, वो मिन खैरि मा फीही, या बहुत अच्छा था ना, बल लिअन्नहा आमिरतुन बिल हमासा, क्योंकि इसमें जोश बहुत है, आमिरतुन बिरूहिल अनफा वल इज्जा, क्यों चुनांचे ये मिजाज था अरब का, जहां पर तकब्बुर की बात हो, इज्जत की बात हो, फख्र की बात हो, इस तरीके का मिजाज इनका था। जी जी कह रहे हैं, सो गई लड़की लग रहा है, ठीक है। वली अन्नहा जातो वली अन्नहा जात जर्सिन मौसीकीन फिल वज़न वल काफिया, चुनांचे बस इसलिए भी था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से इनके अल्फाज को ढाला गया है कि उसमें मौसीकी के हिसाब आता है। चुनांचे आप देखें, वकाना बनु तगलिब युक्सिरून मिन तगन्नी बिहा तकाल फी महदुल बकरियीन मिन मुतहक्किमन, इनके कबीले वाले यानी बनु तगलिब इनके मुअल्लिके को बहुत ज्यादा गुनगुनाया करते थे, यहां तक क्या है अपने बच्चों तक को भी उन्होंने याद करा दिया था, ठीक है, अपने बच्चों तक को भी उन्होंने याद करा दिया था। और ये इनका ये वाला शेर इनका नहीं है, ठीक है। अलहा बनी तगलिबा तगलिबी अन कुल्ल मकरुमतिन कसीदतुन कालहा अमर बिन कुलसूम, ये एक बंदे ने कहा है, किससे, बकर के एक बंदे ने कहा है कि अमर बिन कुलसूम के एक कसीदे ने बनी तगलिब को अच्छे अच्छे कामों से गाफिल कर दिया है। युफाखिरून बिहा मुंदु कान अव्वलुहुम या लिर्रिजाल लिफख्रिन गैर मसऊमी, ठीक है। तो इस तरीके से वो अभी तक जितने भी कारनामे किए हैं उन पे फख्र करते हैं और चीजों को छोड़ दिया करते हैं। अम्मा मतलब और कसीदा, रही बात इनके मुअल्लके की, जो मुअल्लका है उसका मतलब क्या है, वो है अला हुब्बी बिसहनी का फसबहीना वला तुबकी खुमूर अल अंदरीना, इसको आप याद करेंगे। इनके मुअल्लके के बारे में एक बात कही गई है कि इनका मुअल्लका जो है 1000 अबियात पर मुश्तमिल था। कितने? 1000 अबियात पर मुश्तमिल था। बाद में वो उसके 9 हिस्से खत्म हो गए और वो सिर्फ 100 के कसीदे, सिर्फ 100 अबियात बचे हैं। कितने? सिर्फ 100 बैत बचे हैं। चुनांचे देखें, इफ्ततह शाइर कसीदतहु बिज़िक्रिल हबीबतैन, इन्होंने अपने कसीदे का तस्किरा, कसीदे की शुरुआत अपनी दो महबूब चीजों के जिक्र से किया, किससे? शराब से और औरत से। अम्मल खमरा, रही बात शराब की, फअंदरीनी तुम ज़ात क़ीमतिन व शानिन, जो कि शराब कहाँ की थी? शाम की थी, अंदराइनी की शराब थी, जो कि शाम की शराब है। बिलाद के ये शाम के हिस्सों में से, शाम के इलाकों में से एक इलाका है अंदराइन, वहां की शराब हुआ करती थी। वलैसत मिन खुमूर ताइफ, ताइफ की शराब नहीं, या फिर शिबह जजीरा के किसी हिस्से की नहीं। व इन्नहा मशरूबुल असरिया वल अशराफ, और ये शराब जो है ये मालदारों की, आपका इलीट क्लास के लोग इस तरह की शराब पिया करते थे। तो उसका तज़किरा इन्होंने किया, अला हुब्बी बिसाहली का फसबहीना, यानी हम शराब भी पीते हैं, हमारा जाम भी होता है तो आला लेवल का जाम होता है। अला हुब्बी बिसाहली का फसबहीना वला तुब्की खुमूर अल अंदरीना मुशाअशाअतन कअन्नल हुस्स फीहा इदा मल माउ खालतहा सखीना, ठीक है। तो आप देखें, फिर उसके बाद यतनक्कल शाइर बैन अल खमरती व तबाही बिशुरबिहा, चुनांचे शायर पहले शराब का और शराब के पीने पर फख्र करता है और उसके बाद मुंतकिल होता है व बैन वस्ल हबीबती व शर्मिहा, और इसी तरीके से हबीबा से किस तरीके से उनका गहरा ताल्लुक था या फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया, उसका तज़किरा करते हैं। हत्ता यसिला इला मौदूइही, फिर उसके बाद अपने मौजू की तरफ चलते हैं, अल्लज़ी यहदुफु इलैहि, जो उनका असल मौजू था, वल्लज़ी क़सद बलात अल हीरा लिद्दिफ़ाइ अन्हु, और वो क्या है, जब ये हीरा के दरबार में गए थे अपनी कौम का दिफा करने के लिए। वइदा बिही यशुन्नु हुजूमन फीहा उन्फुन व उनफयान, चुनांचे
پھر اس قصیدے کے اندر وہ زبردست حملہ کرتا ہے جس میں کافی زیادہ سختی ہے، یا توجہ الی عمرو بن ہند، اور اسی طریقے سے عمرو بن ہند کی طرف توجہ کرتا ہے، وَيُخَاطِبُهُ مُخَاطَبَةً النِّدِّ لِلنِّدِّ، چنانچہ بتاتا ہے میں تمہارا کمپٹیٹر ہوں، اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے، ہم سے ٹکر لوگے، بل یخاطبہ فی استعلاء و مکابرۃ، بلکہ ان سے ایسا مخاطب کرتا ہے اس انداز میں کہ ہم تم سے بڑے ہیں، تم ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چنانچہ انہ سید تغلب، وہ تغلب کے سردار ہیں، وتغلب سیف بتار فی عنق کل عنید جبار، اور بیان فرماتے ہیں کہ ہم تلوار ہیں، تلوار، ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اگر کوئی آنکھ دکھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی گردن کو اڑا دیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں انترا بن شداد کے بارے میں، بلکہ ہم پوری ڈیٹیل ہی نیچے سے دیکھ لیتے ہیں، اوپر کرنا دیکھ کے انترا بن شداد کے بارے میں، مولدہ و تحررہ، ان کو آزاد کیا گیا تھا، اصل میں ان کی زندگی میں یاد کریں گے یہ اپنے باپ کے ہی غلام تھے، وہ دیکھا ہے نا آپ نے، کر وانت حر، ہے نا، کر رہا ہے کر وانت حر، اے بیٹا حملہ کرو تم کو آزاد کر دیا جائے گا، یہ اپنے باپ کے غلام تھے، کیونکہ یہ پیدا ہوئے تھے ایک لونڈی سے، یہ کس سے پیدا ہوئے تھے، ایک لونڈی سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کے باپ نے اپنی طرف ان کو نسبت نہیں دی تھی کہ تم میرے بیٹے ہو، کیونکہ لونڈی کے بیٹے تھے، لونڈی سے انہوں نے وہ کیا اور اس کے بعد یہ پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، تو لونڈی کے بیٹے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی یار میں ایک شریف انسان ہوں، اچھا انسان ہوں، میرے اندر بہادری ہے، آپ مجھے یہ غلام بنا کے رکھتے ہو، یہ تو غلط بات ہے، تو آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، چنانچہ اب اس کی ڈیٹیل آپ دیکھیں، ہوا انترا بن عمرو بن شداد العبسی، چنانچہ یہ انترا بن عمرو بن شداد العبسی ہے، احد فرسان العرب، یہ عرب کے مشہور گھڑ سواروں میں سے ہیں، واغربتها، اس کے کالے لوگوں میں سے ہیں، اور مشہور شعراء میں سے ہیں، کہاں پر پیدا ہوئے، نجد میں پیدا ہوئے 525 میں، وکانت امہ امتن حبشیتن، ان کی ماں جو ہیں ایک حبشی لونڈی ہوا کرتی تھی، جن کا نام کیا تھا، زبیبہ یا زبیبہ، جبکہ ان کے ابو جو ہیں وہ عبس کے سرداروں میں سے تھے، وکان من عادات العرب، اور عرب کی عادات میں سے ہے اللہ تلحق ابن الامتی، کہ اللہ تلحق ابن الامتی، عرب کی عادات میں سے یہ ہے کہ وہ لونڈیوں کے بیٹوں کو اپنے نسب سے نہیں ملاتے تھے، بلکہ ان کو غلام بنا کر رکھا کرتے تھے، بل تجعلہ فی عداد العبید، ان کو غلام بنا کر رکھا کرتے تھے، ولذالک عاش انترا، یہ سوال آ چکا ہے کہ کون ہے، یہ سوال آ چکا ہے، آپ کو دیکھا ہے کسی نے یہ والا سوال، ہاں یہ سوال دیکھا ہے کسی نے پی وائی کیوز میں، بتائیے، سوال آیا ہے، بہت پہلے آیا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے غلاموں کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، جہاں پر یہ آپ کا اونٹوں کو اور گھوڑوں کو چرایا کرتے تھے، الا ان نفسہ الکبیرہ ابت الا ان تکون فی اجواء الحریہ والشہامہ، لیکن ان کے اندر یہ تھا یار میں یہ غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا، ہر کوئی نہیں گزار سکتا، سب کے اپنا اپنا مائنڈ کا ہوتا ہے، آپ دیکھو گے کوئی مطلب کوئی اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ ایچ او ڈی کے تلوے چاٹ رہا ہے، اب اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے وہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن ایک انسان ہوگا میرے جیسا، اس سے برداشت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی آپ نے مجھے لگوا دیا لیکن میں آپ کے تلوے تھوڑی چاٹوں گا، چھوڑ دوں گا جاب میں، ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ انسان ہوتے ہیں، میں اپنا ہی بتا دیا، میرا ایسا ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں تلوے چاٹوں، اچھا آپ نے مجھے ایچ او ڈی صاحب نے، آپ نے بابا غلام شاہ میں کشمیر یونیورسٹی میں آپ نے مجھے اسسٹنٹ پروفیسر لگوا دیا ہے تو آپ کے تلوے چاٹوں، نہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے چلیں، فراح یمارس الفروسیۃ ولم یمض زمن الا وانت فارس شجاع، چنانچہ پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی میں الگ الگ جنگیں ہوتی رہیں اور اپنی بہادری کے مظاہر یہ دکھاتے رہے، وحدث فی عہد الایام ان اغار بعض العرب علی قوم من بنی عفس فاصابوا منهم، اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان اغار بعض العرب، چنانچہ عرب کے کسی قبیلے نے بنی عفس پر حملہ کیا اور ان کو خوب نپٹایا، فتبعهم العباسیون، تو عباسی ان کے پیچھے گئے، فلحقوهم فقاتلوهم اما معهم، چنانچہ عباسی ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو نپٹا دیا، مطلب ان کا قتل خوریزی کی، وانترا فیہم، انترا ان میں تھے، فقال له ابوہ، تو اس وقت انترا حملہ نہیں کر رہے تھے، تو انترا کے ابو نے انترا سے کہا قرا یا انترا، فقال انترا قرا یا انترا حر، تو ان کے ابو نے کہا انترا حملہ کرو نا، آپ کیوں لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے ہو، حالانکہ بہادر بھی ہو، اس سے پہلے جنگوں میں حصہ لے چکے ہو، اس سے پہلے جنگوں کا حصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، اس سے پہلے جب انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تو ان کو غلام کی وجہ سے کم دیا گیا، جو ان کو پسند نہیں آیا کہ میں بہادر ہوں، لڑنا مجھے اچھا آتا ہے،
مجھے کم مال غنیمت میں حصہ صرف اسی وجہ سے مل رہا ہے کہ کم مل رہا ہے کہ میں غلام ہوں. تو اب یہ غلامی سے اور نفرت ہو گئی تھی انہیں. فقال له ابوه, تو ان کے ابو نے کہا, اب یہ کہہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ٹھان لی تھی اب میں شامل نہیں ہوں گا کبھی, تو کہا ان کے ابو نے بیٹا حملہ کرو, انترا چلو. فقال انترا, انترا نے کہا نہیں آتا مجھے, نہیں آتا مجھے. عبد لا يحسن الکرہ, مجھے حملہ کرنا نہیں آتا, میں نے بکریاں چرائی ہیں, دودھ نکالنا مجھے آتا ہے, انہیں چرانا آتا ہے. فقال قرہ, بھائی صاحب آزادی چاہیے نا تمہیں, لڑو آزادی دوں گا. قرہ وانت حر, لڑو آزادی ہو جاؤ گے. فکر وقاتل قتالا شدیدا, چنانچہ انہوں نے حملہ کیا اور سخت لڑائی لڑی. حتی حزم القوم واستنفذ الابل, چنانچہ انہوں نے قوم کو ہرایا اور اسی طریقے سے گھوڑوں کو مطلب ہانک کے لے گئے. فدعاہ ابوہ بعد ذلک ولحق به نسبہ, اور اس کے بعد ان کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا, یعنی اپنے نسب سے ملا لیا کیونکہ ان کی جیت ہوئی تھی. بطل داہس الغبرا, اسی طریقے سے انترا بن شداد کو داہس الغبرا کا ہیرو بھی مانا جاتا ہے, ہم جانتے ہیں. ومشى انترا فی طریق المجد یقارع الفوارس فی حرب داہس الغبرا, یعنی حرب سباق, داہس الغبرا کو حرب سباق بھی بولا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے بزرگی کی راہ اختیار کی, بئی طور کی, جہاں پر یقارع الفوارس, یہ بڑے بڑے شہ سواروں سے, بڑے بڑے بہادروں سے یہ لڑ رہے تھے حرب داہس الغبرا میں. وفی نفسہ اشیاء من ابنۃ عم احبھا, اور یہ محبت کرتے تھے اپنی کزن سے. کس سے محبت کرتے تھے؟ اپنی کزن سے, چاہے کھلیری کہہ لو, چاہے چچیری کہہ لو, چاہے ممیری کہہ لو, ٹھیک ہے, یہ اپنی کزن سے محبت کیا کرتے تھے. وتحالک فی حبھا, اور بالکل جان دینے کے لیے تیار تھے اس کی محبت میں. ایسے پریمی آج کل بہت گھومتے ملتے ہیں ہمیں. فنفرت منہ لسوادہ, تو کالے پن کی وجہ سے اس نے کہا نہیں, کالا نہیں چلے گا, بلیک نہیں چلے گا. ونفر منہا ذؤہا, اور اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں, ریلیٹو کہہ رہے ہیں ذؤہا, کیا معنی ہے اس کا, کیا معنی ہے اس کا, بچاؤ بتاؤ, سو جاؤ سارے نیند لگ رہی ہوگی نا. چلیے, ونفر منها ذؤہا, اس کے رشتہ دار بھی ان سے نفرت کرنے لگے. ومن قوم تحاملوا علیہ وغلوا فی تعییرہ, اور لوگوں نے جو ہے ان کو برا بلا کہا اور ان کو عار دلانے لگے. وقد زادہ کل ذلک استنشادا لارضاء عبلۃ وصد اشداق المتشدقین الا انه حظ فی نفسه فاذابها عاطفۃ ولوعۃ واستعطافا الى ان قتل. چنانچہ یہ جو بہادری کے قصے انہوں نے دکھائے ہیں, انہوں نے کیا کہا, کالا تو ہوں میں لیکن دل والا ہوں, اور اس دل والے کے ساتھ بہت بہادر ہوں. تو اسی بہادری کو, لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے, اپنی کزن کو امپریس کرنے کے لیے انہوں نے بہادری کے ہزار جتن کیے الگ الگ جنگوں میں, لیکن وہ کام نہیں آیا, یہاں تک کہ مر گئے 615 میں. تو 525 میں ان کی وفات, 615 میں ان کی وفات ہے. 525 میں ان کی پیدائش اور 615 میں ان کی وفات ہے. اور عمر کتنی تھی؟ 90 سال, جو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو. 525 ٹو 615 کتنا بنتا ہے؟ 90 بنتا ہے. وقد اصبح انترا رمز الشجاع والبأس ونسجت, ٹھیک ہے. چلیے اتنا کافی ہے. اور انترا کے جو قصے ہیں اس کے متعلق یہ ایک پوری کہانی ہے. بہت سارے عصر حدیث کے لوگوں نے ان کے متعلق قصے وغیرہ مطلب اپنے ڈرامے وغیرہ لکھے ہیں, اور فلمیں وغیرہ بھی بنی, آپ کو پتا ہے. ان کا معلقہ کیا ہے؟ لعنترا بن شداد دیوان شعر, ان کا ایک دیوان شعر ہے جو اکثر فخر میں ہے, حماسہ میں ہے, اور اسی طریقے سے پاکیزہ غزل میں بھی ہے. کیا ہے؟ پاکیزہ غزل میں بھی ہے. اور ان کے دیوان میں سب سے مشہور کیا ہے؟ ان کا معلقہ ہے, وہی قصیدۃ طویلۃ تقع فی نحو 79 بیتا, جو تقریباً 79 بیت پر مشتمل ہے. من بحر الکامل, بحر کامل میں سے ہے. وہاں کا بحر کامل میں اور کس کا ہے؟ ارے یہ سو کے کلاس مت لو, لبید بن ربیعہ کا. نہ آپ لوگوں کے پاس آگے پھر پھینک دیں گے آپ سب کو اٹھا کے. وہاں کذا نجدو لشعر انترا وجہین ہامین, لبید بن ربیعہ کا بحر کامل میں ہے. اسی طریقے سے ان کے شعر میں دو طریقے کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, وجہن غنائین وجدانین, یعنی غنائی انداز میں, شروعات میں غنائی انداز میں جہاں پر دل سے بات کہی گئی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلاسکی یا رومانسیہ ٹائپ میں, جہاں پر دل کی بات ہوتی ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ وجہن قصصین ملحمین, یہ ایگزام میں آ سکتا ہے, مشہور ہے, اور اسی لیے لوگوں نے اس کو نوٹ میں بھی ذکر کیا ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ کہانی کے انداز میں, جہاں پر جنگوں کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. سبب نظم المعلقہ و مطلعها, انہوں نے یہ معلقہ کیوں کہا؟ چنانچہ آپ دیکھیں, نظم انترا هذه المعلقہ, انہوں نے یہ معلقہ کہا حرب سباق کے درمیان میں, جو کہ کب ختم ہوئی؟ 609 ہجری میں, یاد کر لینا یہاں سے. وکان الباعث على نظمها, کیوں کہا؟ کہ ایک آدمی نے, انہی کے قبیلے نے, ایک آدمی نے ان کو گالی دی,
इनको बुरा भला कहा, वअय्यरहु बिसवादिही व सवादि उम्मिही व इख्वतिही, कहा तुम सब काले लोग हो, तू काला, तेरी माँ काली, तेरे भाई काले, और उनको आर दिलाई। फअजाबहु बिमा यअलु बिही व फज़ल मनाक़िबहु व फ़ाख़िरा। डिटेल है, हसन ज़ियाद में पढ़ेंगे। तो इन्होंने उसको जवाब दिया, देखो मैं काला तो हूं लेकिन ये मेरी खूबियां हैं। पता नहीं यार लोगों ने काले को क्या समझ लिया है, ठीक है। वरद फी किताब शेर कान अंतरा मिन शद्द अहली ज़मानी वजद में मालिकत यदहु व कान ला यखुल मिन शिर इल्ला बैतन व सलासा। चलिए देखें, ये हसन ज़ियाद की इबारत भी है, कहीं ना कहीं हसन ज़ियाद का वही है जिसको मैं पढ़ाने की बात कर रहा था। चुनांचे इब्न कुतैबा की किताब अश्शेर व शुआरा में आया है कि अंतरा बिन शद्दाद जो है अपने जमाने के सबसे सख्त लोगों में से, सबसे बहादुर लोगों में से, और जो भी इनके हाथ में होता था सब कुछ सबसे ज्यादा सखावत करने वाले। वकाना ला यक़ूलु मिन अश्शिअरि इल्ला बैतैनि व सलासा। चुनांचे ये शायरी शुरुआत में बस एक या दो तीन शायरी किया करते थे, शुरुआत में बहुत ज्यादा शायरी नहीं की थी अभी तक। यहाँ तक कि साब बहु रजुलुम मिन बनी अब्स, बनी अब्स के एक आदमी ने इनको गाली दी। फज़करा सवादहु व सवाद उम्मिही व इख्वतिही, तू काला, तेरी माँ काली, तेरी बहन काले। वअय्यरहु बिदालिक, उससे आर दिलाई। व बिअन्नहु ला यक़ूलु शेर, और ये भी कहा कि मैं शायर हूँ, तुझसे शेर कहना नहीं आता। फक़ाल लहु अंतरा, तो अंतरा ने कहा, वल्लाहि इन्नन नासा ला यतराफ़दून बित्तुअमति फमा हदरता मौफ़दन नास अंता वला अबूका वला जद्दुका क़त्तो। लोग मेरे पास बिल्कुल आते हैं, मतलब मेरे पास वो खाने वगैरह लेकर खाने वगैरह की तलब में आते हैं, खाने वगैरह की अता की तलब में आते हैं। तुम्हारे पास तो कभी ऐसा नहीं हुआ, न तुम्हारे बाप के यहाँ न तुम्हारे दादा के यहाँ। व इन्नन नास लयदउना फिल गाराति फयुअरफूना बितस्वीमिहिम। चुनांचे लोगों को बुलाया जाता है, यानी मुझको, हमको बुलाया जाता है जंगों में। फमारा इना का फी कैलिन मुगैरतिन फी अराइलिन नास क़त्तो, और हमने कभी आपको जंग में लड़ते हुए तो नहीं देखा, मैं तो जंगों में जाता हूँ। ये अल्फाज नहीं है, हसन ज़ियाद के अल्फाज नहीं है, उनके दूसरे अल्फाज हैं, और वो एग्जाम में भी आ चुका है, बल्कि आगे हैं वो। व इन्नल लबसा लयकूनु बैनना, देख लो हमारा मुकाबला है। फमा हदरता अंता वला अबूका वला जद्दुका खुत्तत फैसलिन, कभी बड़ी प्लानिंग करने में तुम कभी शरीक नहीं हुए, हम बड़ी प्लानिंग में शरीक होते हैं, हम बड़े लोग हैं। व अंता फक़अउ नबतिन युक़रक़िरो व अन्नी व इन्नी, तुम तो ऐसे ही हो, ठीक है, एक घास के तिनके हो तुम, ठीक है, छोटे से पौधे हो जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरी औकात क्या है। व इन्नी लअहतज़िरुल बासा, मैं जंगों में शरीक होता हूँ, मैं माने गलीमत हासिल करता हूँ। इसी तरीके से कोई मांगता है मैं उसको अता करता हूँ, जो कुछ होता है खर्च कर देता हूँ। व उफ़ज़्ज़िलु ख़ुत्तत सम्मा, हम बेहतरीन प्लानिंग करते हैं, बेहतरीन प्लानर हूं मैं। और शेर की बात कर रहे हो कि मुझे शेर नहीं आता, पता चलेगा तुम्हें। अम्मा शाइरु फसतअलम गदन, कल बताऊंगा तुम्हें। और उसके बाद इन्होंने ये मुअल्लका कहा, क्या मुअल्लका कहा, हल गादर अश्शुअराउ मिन मुतरद्दिमी अम हल हरबत दार बाद तवहुमी, या दार अबलत बिल जवाई तकल्लिमी वइनी सबाहन दार अबलत वस्लिमी। ये इनका मुअल्लका है और उसका मतलब है जिसको आपको याद करना होगा, ठीक है। चुनांचे इनके मुअल्लके का मजमून देखें। लिमुअल्लकति अंतरा, चुनांचे इनके मुअल्लके का जो मुकदमा है इसमें इन्होंने अपनी पुरानी यादों का तज़किरा किया है। तुम वस्फन लिअबलता वलिनाकतिही, फिर उसके बाद अबला और उसकी ऊँटनी का तज़किरा किया है। वक़द इंतक़ल बादहा इला नफ्सिही, फिर उसके बाद अपनी तरफ तवज्जो दी। फसव्वरहा मज़ीजन मिन करमिन व शर्फिन व शुजाअतिन व इक़दामिन, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप का तज़किरा किया कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, सखावत है, मैं शरीफ इंसान हूँ, मेरे अंदर बहादुरी है, मेरे अंदर हमला करना आता है। वफ्तखरा फी रिक्कतिन व लौअतिन व वसफ़ फरसहु फी लहफतिन व नब्ज़िन, और उसके बाद इन्होंने अपने घोड़े की भी तारीफ की है कि मेरा घोड़ा जबरदस्त है। चलिए फिर उसके बाद देखें, अंतरा मिन मुअल्लकतिही, अंतरा ने अपने मुअल्लके में कैसा दिखते हैं। यब्दू लना अंतरा मिन खिलाल मुअल्लकतिही कमा सव्वरहु दुक्तूर ताहा हुसैन, ये एग्जाम में आ चुका है। चुनांचे ये अपने मुअल्लके में, ये पीवाईक्यूज में किसी ने देखा अभी तक, नजर पड़ी पीवाईक्यूज को देखो, ए बच्चे रोजाना पीवाईक्यूज को देखो, रोजाना हर दिन पीवाईक्यूज को देखो, आधा घंटा। बताया था ना मैंने शुरुआत में जो डिटेल बताई थी कैसे पढ़ाई करना है, रोजाना पीवाईक्यूज को देखो। ये क्वेश्चन देखा है किसी ने? हाँ बताइए, ये क्वेश्चन आ चुका है। चुनांचे ताहा हुसैन ने कहा, फी अंतरा मानर रुजुल अरबियल कामिला, एक कामिल इंसान, कामिल मर्द क्या होता है अरब का, उस वो कहां पर मिलता है हमें, अंतरा की जिंदगी में मिलता है, ठीक है। चुनांचे वो नर्म इंसान भी है, लेकिन नरमी इतनी नहीं है कि वो कमजोर बन जाए, वो सख्त भी है लेकिन शिद्दत सख्ती इतनी नहीं है कि वो दूसरों पर जुल्म करे, है ना। शराब भी पीता है लेकिन दूना यंतही भी शुक्र इला मा युफसिदुल खुल्क वल मुरुआ, शराब भी पी है लेकिन शराब इस तरीके से नहीं पी है कि इसके अखलाक को बिगाड़ दे, है ना। चुनांचे आप देखें, और इसी तरीके से होशमंद इंसान भी है
لیکن ہوش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خرچ ہی نہ کرے جہاں پر خرچ کرنے کی جگہیں ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے, گویا کی وضاحت کی ہے. طه حسین کا جو قول ہے فی انطرتی معنی الرجول العربی الکامل, جو کہ آپ کے ایگزام میں آ چکا ہے. فی فنہ فی معلقتہ, چنانچہ ان کے معلقے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تخلو معلقۃ انطرا من الفکر المتسلسل, چنانچہ ایک مترابط جڑی ہوئی فکر سے ان کا معلقہ خالی ہے. والبناء المترابط, اور اسی طریقے سے مطلب بالکل اچھے انداز میں نہیں ہے, کہیں پر بھی کسی بھی بات کو انہوں نے ڈال دیا ہے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے. یہ ایگزام میں آ سکتا ہے, یہ ایگزام میں آ سکتا ہے اور ایک مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے. کانا ہدف انترا, چنانچہ انترا کا مقصد کیا تھا اس معلقے کے ذریعہ؟ وہ کیا تھا؟ ان يرد علی المعیرین, جو ان کو عار دلانے والے ہیں ان کا رد کرے. وان يقدم لعبلۃ صورۃ غیر التي كانت تراها فيه او تراها على السنۃ الجماعہ, ہے نا, آنی صورت الاسطورہ. چنانچہ ابلا جیسے اسے کالا مانتی تھی تو اس کو امپریس کرنا چاہتا تھا کہ جیسا تم سمجھتی ہو میں ویسا ہوں نہیں, کالا تو ہوں لیکن بہت بہادر ہوں. تو اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے امپریس کرنے کی بہادری کے ذریعہ. اور دو مقصد تھے معلقے کو کہنے کے. پہلا مقصد کیا تھا؟ جو عار دلانے والے لوگ ہیں ان کو جواب دینا. اسی طریقے سے ابلا کو امپریس کرنا, اور ابلا کو تو انہوں نے اپنی موٹر سائیکل بڑی بڑی کار خرید کے بھی, مطلب جنگوں میں شریک ہو کے بھی انہوں نے امپریس کرنے کی کوشش کی تھی. جیسے آج کے لڑکے الگ الگ موٹر سائیکل لے آئیں گے, دیکھ میرے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے, امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں, وَمُفَاخِرُ عَنْتَرَا مَزِيجٌ مِّن فَنٍّ غِنَائِيٍّ وَفَنٍّ مَلْحَمِيٍّ, چنانچہ جو فخر کیا ہے انہوں نے اس میں دونوں طریقے کی ملاوٹ ہے, فن غنائی بھی ہے اور فن ملحبی بھی ہے. یعنی اس طریقے کا ہے کہ اس میں جنگوں کا تذکرہ بھی ہے اور بیچ بیچ میں انہوں نے اس میں کس چیز کو ملا دیا ہے, کس چیز کو ملا دیا ہے, یعنی کچھ ایسی چیزوں کو جن کو گنگنانا آپ کے لیے آسان ہو اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ. چنانچہ یہ کہتے ہیں فَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنِّي مُسْتَهْلِكٌ مَالِي وَعِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكْلَمِ, چنانچہ جب میں شراب پیتا ہوں اور اتنا منہوش ہوتا ہوں کہ اپنے تمام مال کو ہلاک کر دیتا ہوں, میں حال کو اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرتا ہوں. وَإِذَا صَحَوْتُ, شراب کی حالت میں یہ ہے, لیکن جب میں صحیح سالم ہوتا ہوں, جب مجھے ہوش آتا ہے, فما اقصر عن ندن, تب بھی میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہتا. وکما علمت شمائلی و تکرمی, دیکھ رہے ہیں امپریس کس کو کر رہے ہیں یہاں پر, کس کو کر رہے ہیں امپریس, بولنا ابلا کو. ہاں, ابلا کو امپریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے کہ تو جانتی ہے کہ کیا کیا میرے اخلاق ہیں, کیا کیا میرے اخلاق ہے, تو اچھے سے جانتی ہے. کما علمت شمائلی و تکرمی. ہلا سألت الخیل یا ابنت مالکن, اگین ان کنت جاہلتا بما لم تعلمی, گھوڑوں سے کیوں نہیں پوچھا تو نے کتنا بہادر ہوں میں, میری موٹر سائیکلوں سے کیوں نہیں پوچھا, میری کار سے کیوں نہیں پوچھا کتنی تیز میں چلاتا ہوں. ایدن, اگر نہیں جانتی تو جا کے پوچھ. اذ لا ازال علی رحالت سابح نہد تعاورہ الکمات المکلم, اتنی تیز میرا گھوڑا چل رہا ہوتا ہے جیسے میں تیر رہا ہوتا ہوں. یخبرکی من شہید الوقائع انی اخشى الوغى وعیف عند المغنم, چنانچہ وہ آپ کو خبر دے گا, وہ گھوڑا آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے کون ہے جو جنگوں میں شریک ہوتا ہے اور اسی طریقے سے تاریکی کو ڈھانپ لیتا ہے. مطلب گرد و غبار ہوتی ہے نا, تاریکی کو ڈھانپ لینا, میں حملہ کرتا ہوں, لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے مال غنیمت پہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا ہے, مال غنیمت جو ہے اس کو میں زیادہ بھاؤ نہیں دیتا کہ مال غنیمت کے لیے میں لڑائی کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے امپریس کرنے کی پوری کوشش ہے, جیسے آج بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. 2 دن کی رنگینی ہے, دیوانی اور مستانی ہے, پھر اس کے بعد سب ختم ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد صرف ریگریٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھائی نہیں کی, ہمارا جے آر ایف نہیں نکلا. سمجھاتا ہوں میں, محنت کرو, جے آر ایف آسان نہیں ہے, بہت محنت کرنا پڑے گی. میں تو دیکھ رہا ہوں یار, یہ لڑکیوں سے جے آر ایف نکلنا اتنا آسان ہو نہیں رہا ہے, ان کے ویسے ہی پرابلم آ جاتی ہیں, کسی کی شادی ہو جاتی ہے. جن کا امید تھی, مجھے 3 سال سے پڑھا رہا ہوں میں, 3 کروڑ سے تو ہو چکے ہیں, جن کی مطلب جن سے مجھے امید تھی کہ یہ ان کے یار ان کی تیاری بڑی اچھی ہے, صرف میں نہیں دوسرے لوگ بھی تعریف کرتے تھے ان کی کہ بڑی اچھی تیاری ہے. تو کسی کی شادی ہو گئی, کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا, کسی کے ابو لگاتار بیمار رہتے ہیں, وہ خود بیمار ہو گئی, تو پڑھائی چھڑوا دی شوہر نے, پھر کچھ اور ہو گیا, وہ کسی اور چیز میں لگی, بی ایڈ کرنے لگی, پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگی. تو ایک بار جاؤ اور پوری جان لگا کے لگ جاؤ, ٹھیک ہے, سب کچھ اپنا من تن دھن سب کچھ لگا دو اور محنت سے تیاری کرو. ورنہ آپ تو کشمیر میں دیکھتے ہی ہوگے, آپ نے اپنے پیچھے ہر یونیورسٹی میں جہاں پہ بھی آپ کے ہوئی کے ہو, چاہے آئی یو ایس ٹی کے ہو, چاہے کہیں کے بھی ہو, یا پھر آپ کا بابا غلام شاہ کے ہو یا جموں کے ہو,
5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और JRF नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए मेहनत करिए और ये लफंगड़बाजी छोड़िए, बहुत चलता है उधर। चलिए